إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لیے امام زمان علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چونکہ غم کے ایام اختتام تک پہنچ چکے ہیں تو ایک موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا تعلق ان مجالس سے بھی بنتا ہے کہ ایام فاطمیہ میں جب ہم نے کوشش کی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن پر اور فیملی یونٹ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اور ایک دوسرے کے لیے کیا پیشنس ہونا چاہیے، اس پر بات کی. کچھ مردوں کے فرائض، کچھ عورتوں کے فرائض. ایک سینسٹیو ٹاپک بھی ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، اور بسا اوقات ممبر سے ایک ٹیبو بنا دیا جاتا ہے اس پہ بات کرنا، لیکن کیا کیا جائے کہ اس پر قرآن نے بھی بات کی اور احادیث نے بھی بات کی. اور چونکہ ایام عزا اختتام تک پہنچ چکے ہیں تو کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے کہ ان ایام کی وجہ سے مثال کے طور پر اس موضوع کو بیان نہ کیا جاتا تو ایک الگ بات ہے، اس وقت بیان ہو سکتا ہے. اور وہ ہے شوہر اور زوجہ کے درمیان قربت اور بے تکلفی، جسے آپ انگریزی میں انٹیمیسی بھی کہہ سکتے ہیں. اسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے، احادیث نے بھی بیان کیا ہے. جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اور جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، کہ تم جاؤ اپنی عورتوں کے پاس. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. آسمان سے نیچے، زمین سے اوپر، اس روئے زمین پر ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر تعبیر ممکن نہیں تھی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس ایک لباس کی تعبیر میں سینکڑوں نکات ہیں کہ جو پوشیدہ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس ہمارے لیے زینت کا باعث ہے، تو خود بخود شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے لیے زینت کے باعث ہے. جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم میں بیان بھی فرمایا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. اللہ کی نشانی فقط سورج اور چاند کو خلق کر لینا نہیں ہے، اللہ کی نشانی فقط اس نظام کائنات کو خلق کر لینا نہیں ہے. اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑوں کو خلق کیا.
لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو لباس زینت بھی فراہم کرتا ہے، لباس گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے، آپ اسی تناسب سے اس لباس کو اختیار کرتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ اچھا، گرمی میں لباس تھن پہنیں گے آپ، سردی میں لباس تھوڑا سا زیادہ ہیوی پہنیں گے، اس کا مطلب اس میں خود بخود ایک بات پوشیدہ ہے کہ اگر کبھی مرد غصے میں ہے تو خاتون لطیف ہو جائیں اور معاملے کو سنبھال لیں، اور کبھی خاتون ڈپریشن میں ہے یا غصے میں ہے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہے تو مرد ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اس تناسب سے اس کیفیت کو سنبھال لے، اس لیے کہ لباس آپ کے ماحول کے اعتبار سے متناسب ہوتا ہے، تو اس رشتے کے اعتبار سے بھی آپ کو اس وقت خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس تناسب سے آپ کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لباس کا ایک بہت اہم کام ہے عیوب کو چھپا دینا۔ ہو سکتا ہے کسی کے جسم پہ کوئی عیب ہے، کوئی داغ ہے، کوئی اور بات ہے، لیکن لباس سے وہ چھپ جاتا ہے۔ تو اس تعبیر کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہے کہ شوہر زوجہ کے عیوب کو چھپانے والا ہو اور زوجہ شوہر کے عیوب کو چھپانے والی ہو۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ جو معاملات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ دونوں آپس میں خود ہی بغیر کسی اور کو شامل کیے ہوئے حل کر لیں، اور اگر اس سے بات نہیں بن پا رہی اور بات کافی حد تک آگے بڑھ کر مثلا اللہ نہ کرے کسی بڑے جھگڑے پر یا تلخی پر پہنچ چکی ہے، تو قرآن نے حکم دیا کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ ایک آربیٹریٹر جو ہے وہ آپ کی جانب سے ہو جائے، مردوں کی جانب سے، اور ایک خواتین کی جانب سے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو سلجھائیں، لیکن عیب چھپائیں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ جو ایک سب سے بڑا معاملہ مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں کہیں ذرا سی کوئی تلخی ہوئی تو سب سے پہلے تقویٰ کا دامن ہم چھوڑتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بیان کرنا شروع کیا، اپنی کزنس کو بیان کرنا شروع کیا، کمیونٹی میں اور لوگوں سے بات کرنا شروع کی، اور چاہتے یہ ہیں کہ اگر معاملہ اللہ نہ کرے بہت زیادہ تلخی تک بڑھ چکا ہے تو جب تک ایک دوسرے کو مکمل طور پر ذلیل نہ کر دیں اور ساتھ میں 100% مزید مرچ مسالہ نہ لگا لیں، اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس کا کام ہے کہ وہ عیب کی حفاظت کرے۔ لباس کا ایک اور کام ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آپ بھی لباس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک طرح سے، یعنی کیا؟ یعنی اگر فرض کیجیے لباس پہ کوئی داغ لگ جائے تو آپ فوراً اسے دھوتے ہیں، اسے رہنے نہیں دیتے اس طرح سے، چونکہ آپ لباس کی حفاظت کرتے ہیں، لباس آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے لباس ہمارے لیے عرض کیا کہ زینت کا باعث بھی ہے، اور یہ وہ تعبیر ہے کہ جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس کا جو ریلیشن ہے اسے کمپلیٹ طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ میں ایک بات اس پہ احادیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ حضرت عثمان ابن مظعون، ان کی زوجہ آئیں رسول اللہ سے شکایت کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان ابن مظعون حضور کے افضل صحابیوں میں سے، یعنی حضرت عثمان ابن مظعون سے مولا علی کی محبت ایسی تھی کہ مولا علی نے اپنے ایک فرزند کا نام ان کے نام پر عثمان رکھا۔ تو ان کی زوجہ آئیں حضور مکرم سے بات کرنے اور کہا کہ مجھے شکایت ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ سے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اور وہ شکایت یہ ہے کہ ان عثمان یصوم النہار و یقوم اللیل، عثمان دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ اب کیا بات ہے، اس زمانے میں بیویوں کو کیا شکایت ہوتی تھی مردوں سے، اور آج کس قسم کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ اگر کچھ پڑھ لیں تو بڑی ان کی مہربانی ہوگی، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی عبادت کر لیں کچھ، لیکن اس وقت زمانے میں شکایت یہ تھی کہ یہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں آپ سے شکایت کرنے آئی ہوں۔ دیکھیں ایک بات کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان ابن مظعون اگر آپ مجموعی طور پر انہیں دیکھیں تو برے انسان کا نام نہیں ہے، اچھے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو اچھا ہے، فطرت میں بہتر ہے، ہو سکتا ہے اس کا بھی اپنی زوجہ سے کسی قسم کا کوئی ایسا اختلاف ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ شر ہی پر ہوگا، کبھی لا علمی کی وجہ سے، کبھی بے توجہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسا۔ اور حضور مکرم نے بھی اس خاتون سے یہ نہیں کہا کہ کیا تم شکایت لے کر آ گئی ہو، فرض کیجئے کہ بہت ہائی مینٹیننس ہے، آپ فرض کیجئے کوئی اس کا بات کر رہی ہیں، نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور مکرم غضبناک ہوئے اور فوراً اپنے گھر سے ایسے باہر نکلے کہ انہوں نے نالین بھی نہیں پہلی، نالین اپنے ہاتھ میں لے کے دوڑے۔ معاملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ایک خاندان، یہ ایک فیملی ٹوٹے گی تو اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
تو حضور مکرم یہ چاہتے ہیں کہ ایک خانوادہ بھی نہ ٹوٹے، اس لیے فوراً دوڑے، اور غضب کے عالم میں وہ غزن لکھا ہے روایت میں، اپنے ہاتھ میں انہوں نے اپنی نالین اٹھائی ہوئی تھی اور دوڑے اور عثمان کے گھر پہنچے۔ جیسے عثمان کے گھر پہنچے فوجد وہ یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، تو حضور نے انتظار کیا۔ اب ظاہر ہے کہ عثمان ابن مظعون اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ حضور مکرم میرے گھر میں آئے تو اللہ خیر کرے، یعنی یہ کہ ڈانٹنے کے لیے مجاہد غضبناک ہونے کے لائے، بہرحال صحابی رسول ہیں۔ تو جیسے انہوں نے نماز ختم کی تو حضور نے کہا کہ عثمان تمہاری یہ شکایت آئی ہے کہ تم دن بھر روزانہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر عبادت میں لگے رہتے ہو۔ اسلام رہبانیت کے لیے نہیں آیا تھا، یہ حضور نے فرمایا، تم رہبانیت اختیار نہیں کر سکتے ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اسلام دین حنیف ہے، یعنی پریکٹیکل ریلیجن ہے، صداقت کا دین ہے۔ حضور نے فرمایا انا اصوم و اصلی، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، وانا المس اہلی، لیکن میں اپنی زوجہ کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہوں۔ حضور مکرم نے اسے نصیحت کی کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور میں اپنی زوجہ کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہوں۔ تو یہ معاملہ اتنا حضور مکرم کے نزدیک اہم تھا کہ حضور باقاعدہ غضبناک ہو کر نکلے اور حضور نے نصیحت فرمائی عثمان ابن مظعون کو۔ ایک روایت اور عرض کرتا ہوں، ملا یعزل الفقی سے پیش کر رہا ہوں کہ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا، پوچھا اصبحت صائما، کیا آج روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں رکھا۔ کہا کسی مسکین کو کھانا کھلایا آج؟ کہا یا رسول اللہ نہیں کھلایا۔ کہا کسی مریض کی عیادت پر گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج کسی مریض کی عیادت پہ بھی نہیں جا سکا۔ کہا اچھا کسی جنازے میں آج شرکت کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکا۔ حضور نے فرمایا فرجع الی اہلک فاصبہ، اچھا جب یہ تم ساری نیکیاں نہیں کر سکے تو جاؤ اپنی زوجہ کے پاس اور کچھ اچھا وقت گزارو ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں جس طرح سے روزہ رکھنا روحانیت اور معنویت میں اضافہ کرتا ہے انسان کی، جیسے مسکین کو کھانا کھلانا، جیسے مریض کی عیادت کرنا، جیسے جنازے میں شرکت کرنا، حضور نے اس ردیف میں قرار دیا کہ جاؤ اپنی زوجہ کے پاس اور ایک اچھا وقت گزارو۔ یہ بھی آپ کو بہت لطافت ملے گی احادیث میں اور خود قرآن کی آیت میں، کہ جب کہیں انٹیمیسی پہ قرآن نے بات کی ہے اور احادیث میں بھی بات کی گئی تو بات بھی پہنچائی ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ کہ جس میں حیا کا خیال بھی رکھا جائے۔ مثال کے طور پر جس آیت کو ہم نے پڑھا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 187، احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا، اس لیے کہ جب پہلی مطلب جب شریعت کا آغاز ہوا تو اس وقت دن کے وقت بھی مباشرت حرام تھی اور رات کے وقت بھی حرام تھی ماہ رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اسی آیت میں کہ اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے لیے معاف ہو گیا، تم توبہ اختیار کرو، بس اب ہم نے تمہارے لیے دن میں جو حرام کیا رات میں اسے حلال کر دیا۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا کہ تم لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، یہ رفث کا جو لفظ ہے نا، جب تعلق سے پہلے شوہر اور زوجہ کلام کریں جو، اس کو رفث کہتے ہیں عربی میں، اس طرح سے تعبیر کیا گیا اسے، ٹھیک ہے۔ اس پیرائے میں قرآن نے بات کی، پھر کہا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اچھا کتنا بیلنس دین ہے، جس اسی آیت میں آگے پھر روزے کے بارے میں بیان کیا کہ کب تک تمہیں مکمل اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ تمام، جس آیت میں روزے کے احکام کو بیان کیا گیا ہے اسی آیت میں رات کے وقت ہسبینڈ اینڈ وائف کی انٹیمیسی کو بھی بیان کیا گیا ہے اسی آیت میں۔ اور یہ دین اتنا فطری ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہوئی ہے اس کے لیے کمپلیٹ حرام نہیں کر سکتا دین۔ لہذا ہمیشہ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک شے حرام ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ حلال فراہم کیا گیا، دن میں حرام ہے رات میں حلال ہے، بات واضح۔ تو حضور مکرم نے فرمایا کہ تم نے کوئی آج روزہ نہیں رکھا، کسی مسکین کی مدد نہیں کی، جاؤ اپنی زوجہ کے پاس اچھا وقت گزارو۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ فقط ابراہیمک ٹریڈیشنز میں اسلام وہ ہے جس نے حتیٰ عورت کے لیے بھی اس انٹیمیسی کا خیال رکھا ہے، ورنہ ہمیشہ یہ میل ڈومینیٹنگ ایک تصور ہے۔ بلکہ امام کی حدیث ہے، ائمہ علیہ السلام ایسے امور پر بھی احادیث کو بیان فرماتے تھے۔ امام کی حدیث ہے کہ فضلت المرأة علی الرجل ب99 من اللذہ، جہاں پلیجر اور لذت کی بات ہے تو ایک خاتون مرد سے 99 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یہ امام اسلام نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اچھا
یوزولی تو بڑا برعکس محسوس ہوتا ہے کہ مرد ہے اسے زیادہ مثلا بےتابی ہے، اسے زیادہ اس بات کا اظہار ہے اس کے اپنے ایکشن سے. تو پھر خاتون میں جب امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ 99 درجے اس بات کو زیادہ رکھا گیا، تو پھر اس انداز سے اظہار کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے خود آگے وجہ بیان فرمائی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلْقَىٰ عَلَيْهَا الْحَيَاءَ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر حیا کا پردہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، وہ با حیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ خاتون مرد کی طرح نہیں ہے کہ اگر اسے بہت سادہ الفاظ میں تعبیر کروں تو بس سوئچ آن سوئچ آف، اس طرح سے نہیں، بلکہ حضور مکرم نے بیان فرمایا اذا اراد احدکم ان یاتی اہلہ فلا یعجلہ، اگر تم میں سے کوئی اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو عجلت نہ کرے فوراً اس امر میں. کیوں؟ اس لیے کہ خاتون کو ضرورت ہوتی ہے انٹیمیسی سے پہلے کنیکشن کی، ایموشنل تعلق کی. مرد کے لیے خود بخود وہ انٹیمیسی ہی کنیکشن ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. اسے اپنی ہیلدی میرج لائف ویلیڈیٹ کرنے کے لیے وہی عمل کافی ہے. خاتون کے لیے ایسا نہیں. تو حضور مکرم نے بیان فرمایا کہ عجلت نہ کرو، بلکہ تم اس سے پہلے ایموشنل تعلق برقرار رکھو، اس کے بعد اس مرحلے تک جاؤ. تو اس سلسلے میں احادیث کو بیان کیا گیا. اچھا، بالخصوص وہ افراد کے جو لانگ ٹریول پہ جاتے ہیں، 4 مہینہ 6 مہینہ بزنس پر ہیں کسی اور، تو شریعت نے کہا کہ 4 مہینے سے زیادہ ترک تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کہ شوہر کو زوجہ اجازت دے دے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے عام حالات میں نہیں ہونا چاہیے، منع کیا گیا. اور خاتون کے لیے بھی ایک ریکوائرمنٹ یہ بیان کی کہ امام ابو بکر علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، امام نے کہا کہ رسول اللہ نے مدینہ کی عورتوں سے یہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ حضور مکرم لیڈیز سے اس موضوع پر بات کیا کرتے تھے. مدینہ کی عورتوں سے یہ کہا کہ لا تطولنا صلاتکن لتمنع ازواجکم، دیکھو اتنی لمبی نماز نہیں پڑھنا کہ تم اپنے شوہر کو منع کرو. پھر اچھا، ذرا ایک بات میں اس بارے میں بھی آپ سے عرض کر دوں. عثمان ابن مظعون کی زوجہ آئیں اور آ کر یہ کہا کہ یہ بہت لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، لہذا میری مثلا ایموشنل فزیکل ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتے. حضور نے جا کے اس معاملے کو ایڈریس کیا. حضور مکرم جب اس بات پر منع فرما رہے ہیں کہ روزانہ روزہ رکھ کر اور رات بھر عبادت کر کر اگر تم اپنی زوجہ کو اگنور کر رہے ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو حضور پھر ان مردوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ساری رات شیشہ بار میں بیٹھے رہیں اپنی زوجہ کو اگنور کرتے ہوئے، اور ساری رات دوستوں کے ساتھ رہیں اور فٹ بال میچ دیکھتے رہیں اور ویڈیو گیمز میں لگے رہیں. ہمارے مسئلے تو یہ ہے نا اس وقت. ہمارا مسئلہ تو کوئی یہ نہیں ہے کہ جو روزانہ روزہ رکھ رہا ہے اور رات بھر عبادت کر رہا ہے. ایک صلوات کا تو بنتا ہے یہاں پر محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد. ہم میں سے کوئی ایسا متقی نہیں ہے جسے تقویٰ کا اوور ڈوز ہو گیا ہو. تو ہم واجبات پورا کر لیں تو بڑی بات ہے. تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں. ہم جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیٹ فلکس سیریز پر ہیں، شیشہ بار میں، ریسٹورنٹ میں ہیں، پوری رات کہیں کسی اور کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں اور زوجہ کو اگنور کر رہے ہیں. حضور مکرم نے اس پر اتنے غضبناک ہوئے کہ نالین ہاتھ میں لے کے دوڑے. تو ہم اور آپ میں سے اگر کوئی اسے کیا کہیں گے؟ ایک بات یہ. دوسرا، حضور مکرم نے مدینہ کی عورتوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو اتنی لمبی نماز نہ پڑھو کہ یو آر اگنورنگ یور ہسبینڈ. بظاہر ایسا لگتا ہے روایت کے مزاج سے کہ کچھ عورتیں وہ بڑی کلیور تھیں، تو انہوں نے ایوائڈ کرنے کے لیے اس بات کو ایسا کیا کہ رات میں ہم لمبی نمازیں شب پڑھتے ہیں. تو حضور مکرم نے جب نماز شب سے منع فرمایا، یا اللہ، کہ تم اپنے شوہر کو نظر انداز کر کے مستحب نمازوں کی طرف بھی نہ جاؤ، مختصر رکھو نماز. تو باقی ہماری سہیلیوں سے گپ شپ ہے، ہمارے وہاں جانا ہے تو ہمیں اس پارٹی میں جانا ہے، وہ بٹ اس کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ سب سے پہلے امپورٹنس اس بات کی اسے دیجیے. بات ہے. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، دونوں طرف سے احادیث میں بیان کیا گیا اسے. ٹھیک ہے. ایک خاتون آئی حضور کے پاس اور اپنے شوہر کی شکایت کی. اچھا، جب کوئی آ کر شکایت کرے، کوئی ہسبینڈ اپنے شوہر کی، شوہر یا وائف اپنے ہسبینڈ کی، تو ضروری نہیں ہے کہ شکایت کرنے والا ہی ہمیشہ مظلوم ہے. تو یو ہیو ٹو بی لاجیکل.
تو حضور مکرم نے اس سے کہا جب اس نے شکایت کی کہ میرے ہسبینڈ مجھ پہ توجہ نہیں دیتے، فرمایا لعلکی من المصوفات، کیا تم ڈیلے کرنے والوں میں سے تو نہیں ہو؟ اس کا ترجمہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 5۔ اس نے کہا مل مصوفات، ڈیلے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے کہا المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجہ، کبھی کبھی شوہر چاہتا ہے اپنی زوجہ کو کچھ ضروریات کے لیے، حضور نے یہ بیان فرمایا، اور وہ اسے منع کر دے، تو کیا تم اس میں سے تو نہیں ہو، یا تاخیر کرنے والوں میں سے تو نہیں ہو؟ تو یہ شوہر کا ایک حق ہے جو بیان کیا گیا۔ اچھا اس خاطر ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان امور کو کیوں بیان کیا؟ دیکھیں اللہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اللہ کو نہ مردوں سے کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہے نہ عورتوں سے کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہ خدا متعال جانتا ہے کہ اگر خانوادگی نظام ٹوٹا تو شیطان کا راستہ کھلے گا، سب بنیاد اس بات پر، اس کے لیے اتنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال شوہر کا یہ حق اس کو احادیث میں بیان کیا گیا، لیکن دیکھیں یاد رکھیں ہم خانوادگی معاملات میں بالخصوص انٹیمیسی کے معاملات میں لیگل مائنڈ سیٹ سے گورن نہیں کر سکتے۔ ایک حق ہے جو بیان کیا گیا، اب معاملہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک خاتون ہے کہ اس پر وہ کسی حوالے سے خستہ ہونے کی وجہ سے کوئی اور معاملے کی وجہ سے اس وقت آمادہ نہیں، تو ہم یہ وسائل الشیعہ کھول کے سامنے حدیث نہیں پڑھنے لگیں گے کہ جس نے کبھی کوئی زندگی میں حدیث نہ پڑھی وہ محدث بن جائے گا۔ اس وقت یہ حق کو بیان کیا گیا لیکن اس کے لیے آداب بھی بیان کیے۔ ایک حدیث بہت خوبصورت ہے، فرمایا کہ کسی بھی تعلق میں اور بالخصوص ازدواج میں جو مرافقت ہے یعنی ملائمت وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ اس تعلق میں کسی چیز کا اضافہ کر دیں تو اس تعلق کو زینت دے دیں، اور اگر کسی شے کو کم کر دیں تو شان کو کم نہ کریں۔ یہ امام نے بیان فرمایا۔ اگر آپ اس رشتے میں کوئی چیز اضافی کر سکتے ہیں جس سے زینت بڑھ جائے کیجیے، اور کوئی ایسی شے نہ نکالیے اس رشتے سے کہ جس سے شان ختم ہو جائے۔ یہ امام اسلام نے اس کی ایک ڈیفینیشن بیان فرمائی، ایک اصول بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اس روایت میں کہ جب حضور مکرم نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم تاخیر کرنے والی تو نہیں ہو، تو اس کے بعد حضور نے کہا کہ یاد رکھو ایک شوہر کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، اس میں اہل و عیال کا لفظ ہے اس روایت میں، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ۔ فرض کیجئے کہ آپ کھیل رہے ہیں، آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، آپ جاگنگ پر نکلے ہوئے ہیں، آپ پارک لے کر گئے، حضور نے کہا کہ ایک مرد کا خوشی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنا افضل ہے مسجد نبوی، میری مسجد میں 3 دن کے اعتکاف سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مل کے صلوات بھیجیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عبادت فقط فرش اذان، مصلی، نماز یہ سب اہم، لیکن مسجد نبوی میں کیا ہوا اعتکاف حضور مکرم نے فرمایا اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ مثلاً آج کے اگر میں اس کو ماڈرن وے میں کا ٹرانسلیشن کر دوں تو آپ لے کر گئے اچھی لانگ ڈرائیو پر، کہیں پر آپ نے کھانا کھایا، بچوں کو خوش کیا، زوجہ ساتھ میں تھیں، آپ بچوں کو کوئی پارک لے کر گئے، ان کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی کرکٹ کھیلی، تھوڑا سا فرض کیجیے کہ فوٹی کھیلی، یہ جو بچے خوش ہوئے اور فیملی کو جو راضی کیا، حضور مکرم نے فرمایا کہ یہ میری مسجد میں 3 دن کے اعتکاف سے افضل تھا۔ یہ دین ہے۔ تو یہ 2 طرف سے رسپانسبلٹی بیان کی گئی، مردوں کے لیے وہ رسپانسبلٹی، خواتین کے لیے بالخصوص جنسی معاملات میں فرض کیا گیا۔ اس میں کچھ احکامات بھی بیان کیے گئے، میں مختصراً اسے پیش کر دوں۔ فرض کیجئے کہ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب یہ خاص الخاص ایک ایسا عمل ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بچہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو بہت اس میں احتیاط کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے، بہت امکان ہے کہ اگر وہ دیکھ لے یا سن لے اس بات کو تو وہ زنا کی طرف انکلائنڈ ہوگا۔ اس پہ توجہ دینی چاہیے شریعت کے اعتبار سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا آپ جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن کثیر سے روایت ہے، کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ امام نے ایک مرتبہ یہ کہا کچھ لوگوں کی نسل میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا شیطان کیسے ہماری نسل میں شریک ہوتا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ قربت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھتے۔ اور پھر امام نے کہا کہ جب اس تعلق کو قائم کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس عمل کے ذریعے سے اگر وہ اولاد عطا کر رہا ہے تو شیطان الرجیم کے شر سے محفوظ رہے۔ یعنی خالصتاً ایک لسٹفل ایکٹ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت میں معنویت اور روحانیت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کوئی عمل بھی معنویت سے خالی نہیں، کوئی عمل بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کے عالم میں قربت کے لیے زیادہ اس کا ثواب بھی بیان کیا گیا اور اس کے اثرات بھی بیان کیے گئے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے عرض کیا کہ اسلام از اے کمپلیٹ ریلیجن۔ اس میں آپ کے لیے کچھ ظاہری طور پر عبادات بھی ہیں اور کچھ فیملی معاملات بھی ایسے ہیں کہ جو مستحب عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ حضور مکرم نے کہا روزہ نہیں رکھا، مسکین کی آج اس کو کھانا نہیں کھلایا، کسی مریض کی عیادت نہیں کی، جنازے میں شرکت نہیں کی، جاؤ اپنی اہلیہ کے پاس اچھا وقت گزارو۔ بات واضح؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خدا سے تعلق اور خود سے تعلق اور لوگوں سے تعلق وہ بہتر کرنے کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی کوتاہی ہو، لہٰذا ہسبینڈ کہیں باہر سوچ رہا ہو، کچھ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ بعض اوقات مرد یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں فقط یہ خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ زینت اختیار کریں، نہیں، مرد کے لیے بھی حکم ہے۔ آپ کا ہیئر کٹ مناسب ہونا چاہیے، آپ پریزنٹیبل ہونے چاہیے، اس کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ جانے بس میں یہاں بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں تمام معاملات کی حفاظت فرمائے، اور اللہ نہ کرے اگر کہیں کوئی ناچاقی ہو گئی ہے تو بتصدق الفت اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ان کی ازواج مطہرات سے تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر میں الفت و مودت و رحمت عطا فرمائے انشاءاللہ سے۔ مصائب کا ذکر انشاءاللہ شب جمعہ جب ہو جائے گی تو دعائے کمیل میں ہم کر لیں گے اور اس سے اختتام کریں گے سلسلے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقضی دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشفی کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر۔